امید ہے آپ سب اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے، یعنی ذہنی نشوونما کی بیماری ہے۔ یہ کوئی مینٹل النس تو نہیں ہے، لیکن یہ بچوں کو بولنے اور لوگوں سے گھلنے ملنے اور ان کے رویے کو متاثر کرتی ہے۔ یہ بیماری 1% بچوں میں ہوتی ہے، لیکن اس کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور لڑکوں میں اس کی شرح لڑکیوں کی نسبت 4 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پر 2.5 سے 3 سال کے بچوں میں اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں لفظ اسپیکٹرم کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس بیماری میں بہت ساری علامات ہیں جو مختلف سیویرٹی رینج کے ساتھ ملتی ہیں، لیکن آٹزم کا شکار زیادہ تر بچے کسی سے بات کرتے وقت آئی کانٹیکٹ بالکل نہیں کر پاتے، مسلسل ایک طرح کی موومنٹ شو کرتے ہیں جیسے کہ ہینڈ فلیپنگ اور راکنگ بیہیویئر۔ کسی سے بھی کنورسیشن یا تو شروع ہی نہیں کر پاتے، اور اگر شروع کر لیتے ہیں تو اس کو کنٹینیو نہیں رکھ پاتے۔ ان کے چہرے سے خوشی یا غم کا اظہار نہیں ہوتا، ہائپر سینسیٹیو ہوتے ہیں، انہیں ایک ہی فکس ٹائم پر کھانا کھانا ہوتا ہے اور ہفتہ بھر ایک ہی طرح کا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں اور ایک ہی طرح کے برتن میں کھانا کھانا پریفر کرتے ہیں، ایک ہی طرح کے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں اور ایک ہی جیسے کھلونوں سے کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ مطلب اگر وہ بلاکس سے کھیل رہے ہیں اور کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں تو ایک ہی جیسے بلاکس سے کھیلنا پسند کرتے ہیں اور اس میں ایک ہی جیسی رنگوں کی ترتیب رکھتے ہیں۔ اور اگر ان چیزوں میں کوئی تبدیلی آ جائے یا گھر پہ اس کو کوئی بدلنا چاہے تو یہ ہائپر ایگریشن اور چڑچڑے پن کا اظہار کرتے ہیں۔ کھیلتے وقت اپنے آپ میں ہی مگن رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا نام لینے پر بھی وہ رسپانس نہیں کرتے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایسے بچے کچھ بھی نیا سیکھ نہیں پاتے، بہت سارے جذبات سے محروم رہ جاتے ہیں اور ان کو کمیونیکیشن اور سوشل انٹریکشن میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنتے ہیں۔ غصے اور چڑچڑے پن کی وجہ سے یہ گھر والوں اور خود اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کنڈیشنز ہیں جو آٹزم سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں گیسٹرو انٹسٹائنل ڈس آرڈرز جیسے کانسٹیپیشن یا ڈائریا، ایبڈومینل پین وغیرہ ہیں، ایپیلیپسی، انزائٹی اور ڈپریشن وغیرہ ہیں۔ اگر نیورو امیجنگ سٹڈیز کی بات کریں تو نارمل اور آٹسٹک برین میں بہت سارے ڈفرینسز نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک نیورونل کنیکٹیوٹی ہے۔ آٹسٹک برین میں کچھ کنیکشنز تو بہت انہینسڈ ہوتے ہیں جبکہ کچھ کنیکشنز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو آٹسٹک برین میں نارمل برین کی نسبت بہت زیادہ کنیکشنز ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آٹسٹک برین میں دماغ کے وہ حصے جس میں مرر نیورونز پائے جاتے ہیں وہ بھی نارمل سے مختلف ہوتے ہیں۔ مرر نیورونز کو ممک نیورونز بھی کہا جاتا ہے، جو ممکری کرنے کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں۔ مطلب جس طرح اگر ہم چھوٹے بچے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو وہ مرر نیورونز کی وجہ سے مسکرا کر ہی رسپانس کرتے ہیں، اور وہ اپنے مرر نیورونز کی وجہ سے مسکرانا اور اس طرح کے بہت سارے ایکشنز یا جیسچرز سیکھ جاتے ہیں، جبکہ آٹزم کا شکار بچہ ایسا نہیں کر پاتا، جو کہ آٹزم کے ارلی سائنز میں سے ایک ہے۔ اور ارلی سائنز کو فوکس میں رکھ کر بھی آپ اس ڈفرینس کو فیل کر سکتے ہیں، جیسے کہ 6 ماہ کا بچہ اگر اسمائل نہ کرے یا کوئی ایکسپریشن ایکسپریس نہ کرے، 9 سے 12 مہینے کا بچہ کوئی بیبلنگ ساؤنڈ یا میمیکنگ ساؤنڈ یا باتیں کرنے کے لیے منہ نہ بنائے، 12 مہینے کا ہونے پہ اگر اپنے نام پہ رسپانس نہ کرے، 14 مہینے کا ہونے پر کسی چیز کو دیکھ کر اس کی طرف اشارہ نہ کرے یا کوئی ویونگ ایکشن نہ کرے، 16 مہینے کا ہونے پر پہلا لفظ اور 24 مہینے کا ہونے پر 2 لفظ اکٹھے نہ بولے، تو یہ سب آٹزم کے ارلی سائنز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویورز، نارمل برین کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت میں کچھ ہی پوائنٹس پر فوکس کر پاتا ہے اور اپنے سراؤنڈنگز کے کچھ ہی آسپیکٹس کو دیکھ پاتا ہے، جبکہ باقیوں کو اگنور کر دیتا ہے۔ جبکہ سٹڈیز یہ ثابت کرتی ہیں کہ ایک آٹسٹک برین ایک وقت میں بہت سارے آسپیکٹس کو فوکس کر رہا ہوتا ہے اور ایسی ڈیٹیلز کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے جو عام دماغ نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں آٹزم کا شکار بچہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس کی سراؤنڈنگز میں کیا چل رہا ہے۔
اور اس کو لوگوں کی باتوں کو سمجھنے اور کنورسیشن کو فالو کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ پھر یا تو وہ کسی بات کا رسپانس دیتا ہی نہیں یا بہت ڈیلے رسپانس دیتا ہے، اور ایسا بچہ ان تمام علامات کی وجہ سے شدید سٹریس میں چلا جاتا ہے، جو اسے سیلف ہارمنگ بیہیویئر یہاں تک کہ سوسائڈ تک لے جا سکتا ہے۔ آٹزم ایک ہیریڈیٹری ڈس آرڈر ہے، یعنی اگر ماں باپ میں سے یا فیملی میں کسی کو آٹزم رہا ہے تو بچوں میں آٹزم ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور کزن میرج کی وجہ سے اس کی پرسنٹیج اور بڑھ جاتی ہے، جبکہ 15% کیسز انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسے اگر مدر 40+ ایج پر جا کر کنسیو کرتی ہے تو بچے میں آٹزم کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یا اگر ماں پریگنینسی کے دوران کوئی اسپیسیفک میڈیسنز استعمال کر رہی ہو، یا ایکسٹریم پری میچور برتھ ہو، یا پیدائش کے وقت بچے کا وزن بہت ہی کم ہو، تو بھی بچے میں آٹزم کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ویورز، اب بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کا۔ آٹزم کو ٹریٹ کرنے کا کوئی بھی یونیورسل وے تو نہیں ہے، لیکن ایک بات جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس بیماری کا ٹریٹمنٹ جتنی جلدی شروع ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ بہت سارے کیسز میں ماں باپ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، یا کسی قسم کے سوسائٹی کے ڈر کی وجہ سے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچے کی پرابلم کو ایکسیپٹ کیا جائے، کیونکہ یہی بچے کے حق میں بہترین ہے۔ اس کے بعد اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس کی بات کرتے ہیں، جسے ABA کہا جاتا ہے، جس میں بچے کی لینگویج یا اسپیچ تھراپی کی جاتی ہے، اس کی کمیونیکیشن سکلز کو اچھا کیا جاتا ہے، اس کی سوشل سکلز پر فوکس کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بچے کی اکیڈمکس یا اس کی لرننگ پر بھی دھیان دیا جاتا ہے۔ آٹزم کے ٹریٹمنٹ کے لیے پیرنٹس کی ٹریننگ بھی کی جاتی ہے، جس میں ماں باپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس قسم کے بچے کے ساتھ روزمرہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ اس کے علاوہ آکیوپیشنل تھراپی ہے، جس میں آٹزم کے شکار بچے کی سکلز، ایبلٹیز اور ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اس سے مختلف ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں۔ اگر ایگریشن اور چڑچڑاپن بہت ہی زیادہ ہو تو میڈیکیشن کے ذریعے بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ لاسٹ پہ میں ایک ٹپ دوں گی کہ آٹسٹک بچے کو ایسے انوائرمنٹ میں رکھیں جہاں اس کا کوئی مذاق نہ بنائے، ادروائز ایسا انوائرمنٹ بچے کے اندر نیگیٹو تھاٹس اور فیلنگز اور ایگریشن کو زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے بچوں کو زیادہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔